بشریٰ 5 سالہ مریم کو چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی تو ہمسائی سلمیٰ نے شفیق سے بات کر کے مریم کو اپنی بیٹی بنا لیا، جو سعودیہ مقیم تھا۔ ساس نے سوچا مریم میرے بیٹے پر بوجھ بن جائے گی تو وہ مریم پر ظلم کرنے لگی اور سارے گھر کے کام اس سے کرواتی اور وہ اکثر بھوکی سو جاتی۔ تو سلمیٰ کہتی، اماں خدا کا خوف کرو، بچی پر کیوں ظلم کرتی ہو؟ تو وہ سلمیٰ کو بھی گالیاں دینے لگتی۔ ایک دن شفیق نے سلمیٰ کے لیے عمرے کا ٹکٹ بھیجا تو مریم روتے ہوئے بولی، اماں مجھے اکیلے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن سلمیٰ اسے دلاسا دے کر چلی گئی۔ اور جب میاں بیوی عمرہ کر کے گھر واپس لوٹے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی روح کانپ گئی۔ سلمیٰ نے چھوٹی سی مریم کو جب اپنی گود میں اٹھایا تو وہ بالکل کسی ننھی پری کی طرح تھی، اتنی خوبصورت گوری چٹی سی بچی۔ سلمیٰ کی زندگی بھر کی حسرت ایک لمحے میں ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تو ان لوگوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کرتی کم تھا، جنہوں نے اپنی پھول سی بچی سلمیٰ کے حوالے کر دی تھی۔ مریم جب پیدا ہوئی تو پیدا ہوتے ہی اس کی ماں اس دنیا سے چل بسی تھی۔ ننھی بچی چیختی چلاتی رہی کیونکہ اسے ماں کی آغوش ایک بار بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ کس قدر بد نصیب بچی تھی، اس کے باپ کے لیے بچی کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا، جو ابھی اپنی بیوی کے غم سے ہی نہیں نکل رہا تھا۔ پڑوسن سلمیٰ نے بچی کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا کہ میں اسے دودھ بنا کر دیتی ہوں۔ زرینہ سلمیٰ کی پڑوسن تھی جو کہ بیٹی کے جنم دیتے ہی اس دنیا سے چل بسی۔ یہ دکھ سلمیٰ کے لیے بہت بڑا تھا کیونکہ زرینہ اور سلمیٰ دکھ سکھ کے ساتھی تھے اور آپس میں بالکل بہنوں کی طرح رہتی تھیں۔ زرینہ کا شوہر اکرم بھی بالکل حواس باختہ سا ہو کر رہ گیا تھا کیونکہ اس کی بیوی ایک ننھے سے وجود کو اس کے سپرد کر کے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ بھلا وہ اس ننھی سی بچی کو کیسے پالے گا، کیونکہ زرینہ کی تو کوئی بہن بھی نہیں تھی جن کے سپرد وہ اس بچی کو کر سکتا۔ اور جب سلمیٰ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تو اس کے اپنے آنسو اس بچی کے چہرے پر گرنے لگے۔ وہ اتنی خوبصورت بچی تھی کہ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے کسی اور کے حوالے کر دے۔ ویسے بھی وہ اس کی پڑوسن اور اس کی عزیز الجان دوست تھی، اور سلمیٰ کے پاس اپنی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ اکثر ہی زرینہ سے اپنے دکھ سکھ بانٹتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ تم کتنی خوش قسمت ہو زرینہ، تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھیجی ہے، مگر مجھے دیکھو میری کوکھ کب سے ویران ہے۔ ایک عورت کے وجود کو ایک بچہ ہی مکمل کرتا ہے، مگر میں تو بالکل ادھوری عورت ہوں۔ وہ اکثر ہی زرینہ سے شکوے شکایتیں کرتی رہتی تھی اور زرینہ اسے تسلی دیتی تھی، کہتی تھی کہ اللہ وہاں سے در کھولتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جلد ہی تیری سنوائی بھی ہو جائے گی۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گود بھی ہری کرے۔ اور سلمیٰ جب اس بچی کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کر رہی ہوتی تو اسے زرینہ کے وہ الفاظ یاد آنے لگے جو اس نے کہے تھے کہ اللہ تمہاری بھی سنوائی کر دے گا اور تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک دم سے سلمیٰ کے ذہن میں ایک خیال سا آیا۔ زرینہ کے ساتھے تک تو اس نے اس ننھی بچی کو ہر وقت اپنے سینے سے لگا کر رکھا، اسے خود ہی دودھ بنا کر دیتی تھی اور وہ بچی اس کی گود میں یوں آرام دہ محسوس کرتی تھی جیسے سلمیٰ سچ مچ اس کی ماں ہو۔ وہ بچی اور کسی کے پاس بھی نہیں جاتی تھی، زور زور سے رونے اور چیخنے چلانے لگتی تھی۔ سب لوگ پریشان تھے، زرینہ کا شوہر بھی انتہائی پریشان تھا کہ بچی کا کیا بنے گا، مگر ساتے کے بعد سلمیٰ کے ذہن میں آنے والے خیال نے اسے بے چین کر دیا تو اس نے اپنے شوہر کو فون کیا جو کہ سعودی عرب میں مقیم تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنے شوہر سے مشورہ کرنا چاہتی تھی، اس کے بعد ہی کوئی سٹیپ لینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر شفیق کو فون کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کسی اور طرح سے سن لی ہے۔ شفیق کہنے لگا کہ کیا مطلب، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ تو سلمیٰ نے اسے بتایا کہ زرینہ کی موت ہو چکی ہے۔ شفیق کو بھی زرینہ کی موت کے بارے میں سن کر بہت زیادہ افسوس ہوا تھا کیونکہ جب بھی وہ وہاں ہوتا زرینہ اکثر ہی ان کے گھر میں آ جاتی تھی اور شفیق کو اس نے اپنے بھائیوں کی طرح سمجھا ہوا تھا۔ شفیق کو گہرا صدمہ پہنچا، مگر جب سلمیٰ نے اسے بتایا کہ وہ ایک ننھی سی بچی کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر خود چلی گئی ہے اور اس بچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا باپ خود ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ بچی کو سنبھال سکے، ویسے بھی بچی کو تو ایک عورت ہی سنبھال سکتی ہے، ایک مرد کے بس میں ایک بچی کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سلمیٰ بہت سبھاؤ سے اپنے شوہر شفیق سے بات کر رہی تھی اور اسے قائل کر رہی تھی۔ اچانک اس نے کہا، شفیق تمہارا کیا خیال ہے کہ اب اس بچی کا کیا ہوگا؟ شفیق بھی سلمیٰ کی بات سن کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے لیے بھی کوئی سبب بنا دیا ہوگا،
کیونکہ جو بچے بن ماں باپ کے ہوتے ہیں وہ بھی تو اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ سلمیٰ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی انسانوں کا مددگار بنا کر بھیجا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس بچی کو ہم گود لے لیں، کیونکہ زرینہ بالکل میری بہنوں کی طرح تھی، اور یہ بچی جب سے میرے پاس آئی ہے بالکل بھی نہیں روئی، بالکل مجھے اپنی ماں کی طرح سمجھ رہی ہے، اور میں تو خود سے چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہی۔ میرا دل ہی نہیں مان رہا کہ میں اسے کسی اور کے حوالے کر دوں۔ شفیق ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا، کہنے لگا کہ جیسے تمہیں مناسب لگے۔ اگر زرینہ کے شوہر اکرم کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اس کی رضامندی کے بغیر ہم اس بچی کو نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ بعد میں مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ سلمیٰ نے شفیق کو قائل کیا کہ میں اکرم سے بات کروں گی، اور فون رکھ کر وہ اکرم کے گھر چلی گئی۔ اس نے مریم کو گود میں اٹھا رکھا تھا، جو کہ اس کی گود میں کلکاریاں بھر رہی تھی۔ اکرم نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو اٹھایا وہ زاروں کی طرح رونے لگی، اور پھر سے سلمیٰ کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی۔ جیسے ہی سلمیٰ نے اسے اٹھایا وہ خاموش ہو گئی۔ اکرم یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہوا، کہنے لگا کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، یہ بچی تو تمہارے بغیر کہیں جا ہی نہیں رہی۔ سلمیٰ نے کہا کہ اس مسئلے کو حل بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس بچے کی کفالت تم اکیلے نہیں کر سکتے، اسے ایک ماں کی گود کی ضرورت ہے۔ اکرم اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ اس کی ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی، مگر سلمیٰ نے کہا کہ میں بھی اس کی ماں ہوں، ماؤں جیسی ہوں، تم یہ بچی میرے حوالے کر دو، میرے پاس بھی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، اور میں اس بچی کو بالکل پھولوں کی طرح رکھوں گی۔ اور اکرم ایک دم بالکل چپ سا ہو گیا۔ پھر اس نے سلمیٰ کو رضامندی دے دی اور کہا کہ میری بیٹی مریم کا خیال رکھنا، اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا، کیونکہ یہ میری بیوی کی نشانی بھی ہے۔ سلمیٰ خوشی خوشی مریم کو گھر لے کر آئی تو اس کی ساس تیوری چڑھا کر اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ تم کس کا بچہ اپنی گود میں اٹھا کر لے آئی ہو، لے جاؤ اسے واپس۔ ساس کو سلمیٰ کا یہ فیصلہ بالکل بھی نہیں بھایا تھا، کہنے لگی کہ تم خود تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو، اب دوسروں کی اولاد پر قبضہ جمانے کی ٹھان چکی ہو۔ سلمیٰ کو اپنی ساس کی باتیں کڑوی کسیلی تو لگیں، مگر اس نے برداشت کر لی، کہنے لگی کہ اماں بن ماں کی بچی ہے اور میرے پاس یہ بالکل آرام سے رہے گی، آپ کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمارے گھر میں رونق لگی رہے گی، آپ کو اور کیا چاہیے۔ مگر سلمیٰ کی ساس کافی زیادہ سخت جان تھی، انہیں بس اپنے بیٹے شفیق سے ہی بچہ چاہیے تھا، مگر سلمیٰ نے اس کی ہر بات کو نظر انداز کر دیا اور دن رات مریم کی دیکھ بھال میں لگی رہی۔ وہ بے حد حسین بچی تھی، بالکل چاند کے ٹکڑے جیسی، مگر نہ جانے سلمیٰ کی ساس فطری سنگ دل عورت تھی، جو اتنی خوبصورت بچی کو دیکھ کر بھی اس کا دل موم نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس بچی کو زد و کوب کرنے کا کوئی بھی بہانہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، مگر سلمیٰ صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرتی رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صبر اور شکر کا بہت بڑا اجر دیا تھا اور صلہ دیا تھا، اور جب انسان کو اجر ملتا ہے تو ساتھ میں کوئی آزمائش بھی ضرور ملتی ہے، اور سلمیٰ کی ساس اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ مریم 1 سال کی ہو گئی تو وہ اب قدم قدم اٹھا کر چلنے لگتی تھی، وہ بالکل پلاسٹک کی گڑیا جیسی لگتی تھی، جب بھی وہ چلتی تھی سلمیٰ کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹتے تھے۔ اکرم بھی کبھی کبھار اسے ملنے آ جایا کرتا تھا، مگر 1 سال کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی دوسری بیوی میں اس قدر مگن ہو گیا تھا کہ اپنی بچی کو بھولتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی مرد ذات کافی سخت جان ہوتے ہیں، اور جب بیوی دوسری آ جائے تو وہ اپنی مٹھی میں یوں کر لیتی ہے کہ پہلی اولاد کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں رہتی۔ اس لیے اس کی دوسری بیوی اکرم کو کہیں اور لے کر چلی گئی۔ سلمیٰ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ اکرم پہلے بھی کبھی کبھار ہی اسے ملنے آتا تھا، اور مریم کا سارا خرچہ شفیق ہی اٹھاتا تھا، جو کہ سعودی عرب میں تھا۔ مریم کو اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھ لیا تھا، اور اس کا نان و نفقہ ہی وہی بھیجتا تھا۔ سلمیٰ مریم کے ساتھ بے انتہا خوش تھی، سارا دن وہ اس کے ساتھ کھیلتی رہتی اور ساس کڑتی رہتی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، مگر ساس کا دل پتھر کا پتھر ہی رہا۔ اب تو وہ اور بھی زیادہ ظلم اور جبر کرنے لگی تھی، کیونکہ مریم اب بڑی ہو رہی تھی، 7 سال کی ہو گئی تھی۔ ان 7 سالوں میں شفیق بھی 3-4 بار پاکستان میں آیا تھا اور مریم کو گود میں بٹھا کر پیار کیا تھا، بالکل ایک سگے باپ کی طرح، کیونکہ اس نے تو مریم کو اپنی بیٹی تسلیم کر لیا تھا۔ سلمیٰ بھی اپنے شوہر کے رویے سے کافی زیادہ خوش تھی، مگر سلمیٰ کی ساس اپنے بیٹے کے بھی کان سلمیٰ کے خلاف بھرتی رہتی تھی کہ میری بوڑھی جان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، ہر وقت بچی میں لگی رہتی ہے،
میری ہڈیوں میں تو اب جان ہی نہیں ہے کہ میں اپنا کام کوئی ڈھنگ سے کر سکوں۔ مجھے خود ضرورت ہے کہ کوئی میری دن رات خدمت کرے۔ وہ شفیق کے سامنے آنسو بہانے لگتی اور شفیق خاموشی سے اپنی ماں کی باتیں سنتا رہتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلمیٰ ہر لحاظ سے ایک اچھی بیوی ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، اور ساس تو ویسے بھی اپنی بہو سے کبھی خوش نہیں ہوتی، چاہے بہو اس کے لیے کچھ بھی کر دے۔ سلمیٰ اپنی ساس کے گلے شکوے خاموشی سے سنتی رہتی تھی اور ان کے سارے کام بھی خاموشی سے کرتی رہتی، مگر اس کی ساس کافی زیادہ ڈرامے باز تھی۔ جب تک شفیق یہاں پر رہتا اس کی ناک میں بھی دم کیے رکھتی تھی کہ اس بچی کی وجہ سے تم دونوں کی توجہ مجھ پر سے ہٹ گئی ہے۔ وہ تو بالکل بچوں کی طرح رونے لگتی تھی اور شفیق کو اسے بہلانا پڑتا تھا۔ پھر شفیق دوبارہ سے سعودی عرب چلا گیا کیونکہ اسے وہیں پر کام کرنا تھا۔ شفیق ڈھیروں روپے مریم کے لیے بھی دے جاتا تھا اور یہ بات ساس کو کھٹکنے لگتی تھی کہ مریم میرے بیٹے کا خون بھی نہیں ہے، پھر بھی میرا بیٹا اپنی ساری کمائی پرائی بیٹی اور بیوی پر لٹا رہا ہے۔ اسے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی اور کھٹکنے لگتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ مریم کو گھر سے باہر پھینک آئے۔ ایک دن بھی اسے مریم پر ترس نہیں آیا تھا، وہ تو صرف اپنے خون کے رشتوں کے لیے اپنی محبت کو نچھاور کرنا جانتی تھی۔ اس کے لیے انسانیت کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ مریم 7 سال کی ہو چکی تھی اور بہت صابر بچی تھی، کبھی بھی سلمیٰ کی ساس کے ساتھ بدلحاظی یا ضد نہیں کرتی تھی، بلکہ ان کا خیال رکھنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ ساس نے مریم سے چھوٹے موٹے کام کروانے بھی شروع کر دیے تھے کہ وہ خود ہی گھر سے فرار ہو جائے، مگر مریم خاموشی سے ان کا ہر حکم مان لیتی تھی، کیونکہ وہ سلمیٰ کی ساس کو اپنی دادی ہی سمجھتی تھی، مگر اس کی دادی بہت ظالم تھی، گھر کے سارے کام اس سے کرواتی تھی۔ سلمیٰ بھی بس خاموشی سے اپنی ساس کا رویہ دیکھتی رہتی اور صبر شکر سے زندگی گزار رہی تھی۔ مریم بھی بالکل سلمیٰ پر گئی تھی، وہ بھی کوئی وویلا اور شور نہیں مچاتی تھی۔ اس نے کبھی اپنی ماں سے یا دادی سے کسی بات کے لیے بھی ضد نہیں کی تھی۔ وہ اس قدر پیاری اور دل کو لبھا دینے والی بچی تھی کہ اس پر تو دشمنوں کو بھی پیار آ جائے، مگر ساس کا دل نہ جانے کس پتھر کا بنا ہوا تھا، جو مریم کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی نہیں پگھلا تھا۔ بلکہ شفیق جب بھی مریم کے لیے وہاں سے کھلونے، کپڑے اور خرچہ بھیجتا تھا، سلمیٰ کی ساس کو چبھن سی ہونے لگتی تھی۔ وہ باتوں ہی باتوں میں سنا دیتی تھی کہ اب میرے بیٹے کی کمائی پر غیر بھی پل رہے ہیں۔ یہ بھی دن دیکھنے تھے مجھے، میرا بیٹا وہاں پردیس میں اپنا خون پسینہ بہا رہا ہے، کیا غیروں میں سب لٹانے کے لیے؟ وہ تو اپنا سینہ پیٹنے لگتی تھی اور سلمیٰ سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی۔ مریم پہلے تو چھوٹی تھی، اسے ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، مگر اب وہ بڑی ہو گئی تھی، سمجھدار ہو رہی تھی۔ اگر اسے بھنک بھی پڑ جاتی کہ سلمیٰ اس کی سگی ماں نہیں ہے، تو نہ جانے اس معصوم کے دل پر کیا گزرتی، کیونکہ اس کی ساس تو ہر وقت ہی وویلا سا مچائے رکھتی تھی۔ سلمیٰ کبھی کبھی تو ساس سے کہتی کہ اماں خدا کا کچھ خوف کریں، آپ کا دل کس چیز کا بنا ہے کہ مریم جیسی پیاری بچی کے لیے نہیں دھڑکتا، مگر ساس اور بھی زیادہ اتاولی ہو جاتی اور سلمیٰ بس خاموش ہو کر رہ جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سلمیٰ خوشی خوشی اپنی ساس کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اماں اللہ نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کرنے کا شرف بخشا ہے۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ شفیق نے سعودیہ سے سلمیٰ کے لیے عمرے کا ٹکٹ بھیجا تھا۔ سلمیٰ نے اس دن کا خواب کب سے اپنی آنکھوں میں سجا رکھا تھا کہ وہ کب اپنے خدا کے گھر جائے اور وہاں پر اس کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے مریم جیسی بچی کو اس کی گود میں ڈال دیا تھا اور اس کی کوکھ ہری کر دی تھی، اس لیے خوشی سے آنسو نکلے جا رہے تھے۔ ساس بھی کافی زیادہ خوشی محسوس کرنے لگی اور سلمیٰ کو گلے سے لگا لیا، کہنے لگی کہ میری بچی تو خیر خیریت سے جا، اللہ تیرا حافظ و ناصر ہو۔ اور سلمیٰ ایک دم اپنی ساس کی کایا پلٹ پر حیران رہ گئی۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید ساس اس بات پر بھی وویلا مچائے گی کہ شفیق نے بیوی کے لیے عمرے کا ٹکٹ بھیج دیا مگر اماں کے لیے نہیں بھیجا، مگر ساس نے اس بات کا وویلا نہیں مچایا تھا۔ مگر مریم نے جب سے یہ سنا تھا کہ سلمیٰ عمرے پر جا رہی ہے، وہ دن رات رونے لگی، راتوں کو بستر میں منہ چھپا کر سسکیوں سے روتی تھی، کیونکہ جب سے وہ سلمیٰ کی گود میں آئی تھی ایک دن کے لیے بھی اس کی ماں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تھی، اور اب عمرے کے لیے اتنے دنوں اسے سلمیٰ کے بغیر گزارنے پڑیں گے، وہ بھی اکیلی دادی کے ساتھ، جو کہ کسی جلاد سے کم نہیں تھی، کیونکہ اسے دادی تو اکثر ہی کھانا کھلائے بغیر ہی سلا دیتی تھی اور سلمیٰ کو کانوں کان بھنک تک نہیں پڑتی تھی، اور نہ ہی مریم نے کبھی شکوہ کیا تھا۔ اب نہ جانے مریم کا کیا ہوگا، یہ سوچتے ہوئے اس کی رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں۔ جب سلمیٰ نے مریم کی یہ حالت دیکھی تو اسے دلاسا دینے لگی کہ میری بیٹی بس چند دن کی بات ہے، میں اپنے رب کے حضور حاضری لگا کر تمہارے بابا کے ساتھ آ جاؤں گی،
پھر میں، مریم اور مریم کے بابا ہمیشہ ساتھ رہیں گے، وہ اسے پچکارتے ہوئے کہنے لگتی۔ مریم تھوڑی دیر کے لیے تو خاموش ہو جاتی مگر رات کو پھر سے رونے لگتی۔ عمرے کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے اور مریم کا تو جیسے ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ ہر وقت اسے اماں کے جانے کا دھڑکا سا لگا رہتا مگر وہ زبان سے کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ ایسی بچی نہیں تھی جو ضد کرے یا شکوہ کرے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کی کتنی بڑی خواہش ہے عمرہ کرنے کی۔ ویسے بھی عمرے سے واپسی پر اس کی ماں اس کے بابا کو بھی اپنے ساتھ لے آئے گی، پھر وہ تینوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے جس میں کوئی دکھ یا آزمائش نہیں ہوگی۔ مریم یہ سہانے خواب آنکھوں میں سجائے سو جاتی، اس بات سے بے خبر کہ اس معصوم کلی کے خوابوں کا گلستان اجڑنے کے لیے کوئی گھات لگائے بیٹھا ہے۔ سلمیٰ اپنی ساس کے حوالے سے پریشان تھی کہ نہ جانے وہ مریم کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی، اس لیے اس نے باتوں ہی باتوں میں ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اماں مریم کا خیال رکھنا، کہ ننھی بچی ہے، گھبرا جاتی ہے، رات کو اسے اپنے ساتھ ہی سلانا کیونکہ یہ میرے بغیر سوتی بھی نہیں ہے، اسے ڈر لگتا ہے۔ اور سلمیٰ کی ساس نے اسے بھرپور تسلی دی تھی کہ میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہارے پیچھے بن ماں کی بچی کے ساتھ ظلم کروں گی۔ اور سلمیٰ اپنی ساس کی بات سن کر حیران تو ہوئی تھی مگر خوش بھی ہوئی تھی کہ چلو اماں کی عقل پچھلی عمر میں ہی ٹھکانے آ گئی، اس لیے وہ بے فکر سی ہو کر عمرے پر چلی گئی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی ساس کس قدر چال باز عورت ہے، کیونکہ اس نے تو مریم کا سودا کسی کے ساتھ طے کر رکھا تھا اور سلمیٰ کے جاتے ساتھ ہی اس کی ساس مریم کو اس سوداگر کے ہاتھوں بیچنے والی تھی۔ کچھ دن تو ساس مریم کے ساتھ رہی، اس کا خیال بھی رکھا کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ مریم تو یہاں اب چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے، پھر اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں خوشی محسوس کرتی تھی کہ اس بوجھ سے اسے جلدی چھٹکارا ملنے والا ہے، کیونکہ جب سے مریم اس گھر میں آئی تھی سلمیٰ کی ساس پر سے سلمیٰ کی توجہ ہٹ گئی تھی اور شفیق بھی اب اپنی ماں کو کم پیسے بھیجتا تھا اور زیادہ بیوی اور بچی کو بھیجتا تھا، اور سلمیٰ کی ساس کو یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا، اس لیے وہ مریم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے کی ٹھان چکی تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد اس نے مریم کے لیے ایک اچھا خاصا پیسوں والا گاہک ڈھونڈ لیا جو کافی زیادہ رقم ادا کر کے مریم کو خریدنے والا تھا اور ایک کوٹھے پر بیچنے والا تھا اور اس سے ڈبل منافع کمانے والا تھا، کیونکہ مریم بے انتہا خوبصورت تھی، وہ معصوم بچی جسے پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کی گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ایک رات وہ سو رہی تھی، اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور مریم بے ہوش ہو گئی۔ وہ گاہک اسے اپنے ٹھکانے پر لے گیا جہاں پر مریم کی ہی عمر کی اور بھی بچیاں سہمی ہوئی کونوں کھدروں میں پڑی تھیں اور اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہی تھیں۔ مریم بھی زار و کتار رونے لگی اور اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ ادھر جب سلمیٰ اور شفیق عمرہ کر کے گھر واپس آئے تو ساس نے اپنا سینہ پیٹ لیا، کہنے لگی کہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس بچی کو اپنے گھر میں جگہ نہ دو، یہ بچی بڑی شیطان ہے، کسی دن ضرور گل کھلائے گی۔ ایک رات میں سو رہی تھی اور یہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے اچھا خاصا ڈرامہ رچایا تھا اور مگر مچ کے آنسو بہا رہی تھی، مگر سلمیٰ اور شفیق کو بالکل بھی یقین نہیں آیا کیونکہ سلمیٰ کو تو یقین تھا کہ اس کی ساس نے اسے کہیں بھیج دیا ہے۔ وہ اس کے پیروں میں پڑ گئی، کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری مریم کو میرے حوالے کر دیں، میں اپنی بچی کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، آپ نے اسے کہاں بھیجا ہے، مجھے بتا دیں، میں اسے لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ شفیق بھی اپنی ماں کی منتیں کرنے لگا مگر ساس ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شفیق کو کہیں سے خبر ملی کہ اس کی اماں نے مریم کو کسی شخص کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ وہ اپنے دوست سے اس شخص کا پتہ کروا کر اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ وہاں مریم ایک کونے میں سہمی ہوئی پڑی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی، روئے جا رہی تھی، ماما ماما پکار رہی تھی۔ شفیق اپنی بیوی سلمیٰ کو بھی وہاں لے کر گیا تھا۔ سلمیٰ نے جیسے ہی مریم کو دیکھا اپنے سینے سے لگا لیا، اگر وہ آج وہاں نہ پہنچتی تو وہ شخص اسے ایک کوٹھے پر بیچنے والا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے ان لوگوں کی اتنی بڑی آزمائش سے ان کو نکال دیا۔ اس کے بعد شفیق نے سلمیٰ اور مریم کو ایک الگ گھر میں رکھا، ساس کو کبھی قریبی بھٹکنے نہ دیا کیونکہ اسے بھی اب اپنی ماں کی اصلیت کا علم ہو چکا تھا۔ اب وہ اکیلی ہی اپنے گھر میں پاگلوں کی طرح تنہائی سے باتیں کرتی تھیں۔